1944 تک پارٹیشن آف انڈیا اور آزادی ہند سے 3 سال پہلے تک حر یہاں پر بغاوت کر رہے تھے. کبھی کسی پولیس چوکی پر حملہ کیا ہے اور وہاں مار دیا لوگوں کو, کبھی کسی اسٹیشن پر جا کر گئے آگ لگا دی. Every country has its gangsters, and the recent trouble in India was an opportune moment for a tribe of terrorists known as the Hers to run amok in the northwest province of Sindh. The nomadic tribe have travelled down to the outlying towns and villages to perform their deeds of banditry. In search of easy plunder, the Hers swooped down on the Lahore mail train. اگر آپ اپنے لیے جماعت تلاش کرنا چاہتے ہو تو کیا چیزیں دیکھنی چاہیے جماعت میں؟ دیکھیے, میں حیدرآباد میں بات کر رہا ہوں اس وقت. اس کی بڑی پرانی تاریخ جو ہے بڑی شاندار ہے. یہ شہر وہ ہے جس نے انگریزوں کے ساتھ جنگیں کی. یہ صوبہ وہ ہے جس نے ایک دن کے لیے بھی انگریز کی حکومت کو دل سے تسلیم نہیں کیا. 1944 تک پارٹیشن آف انڈیا اور آزادی ہند سے 3 سال پہلے تک ہندوستان میں جو سب سے آخر میں صوبہ فتح ہوا ہے انگریز کے ہاتھوں پر وہ سندھ تھا. لیکن سندھی مسلمان نے انگریز کے اس حکومت کو ذہناً تسلیم نہیں کیا. وہاں بہت بڑی تحریک تھی, حر تحریک, اس نے مقابلہ کیا ہے. اور یہ 1940s جو ہیں ان کے دوران تک بھی یہ خبریں اخبارات میں پڑھتے تھے. میں بھی اس وقت اخبار پڑھنے کے قابل ہو چکا تھا کہ آج فلاں ریلوے اسٹیشن کو آگ لگا دی ہروں نے, اور آج فلاں تھانے کو جلا دیا ہے, اور آج فلاں یہ کر دیا ہے. اور یہ جو ہمارے پیر پگاڑا صاحب ہیں, ان کے والد صاحب کو پھانسی دی انگریز نے, اور پھر لاش تک نہیں دی, کہیں ان کی قبر کا نشان تک نہیں. اور ان دونوں بھائیوں کو وہ لے گیا انگلستان تاکہ ان کی برین واشنگ کرے اور وہاں کی تہذیب و تمدن کا ان کے اوپر رنگ چڑھائے. یہ کیفیات تھی کہ جس کی وجہ سے انگریز کو مسلمانوں سے خوف تھا, اندیشہ تھا کہ یہ مسلمان جو ہے اپنی کھوئی ہوئی حکومت واپس حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑے سے بڑا قدم اٹھا دیں. انگریزوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا. آپ سمجھیے وجہ کیا ہے. پنجاب میں کتنے کالج کھولے گئے, بھاولپور سے شروع ہو جائیں, ایس سی کالج بھاولپور, ایمرسن کالج ملتان, ایچسن کالج, اور کرسچین فارمن ایف سی کالج, پھر مرے کالج سیالکوٹ, پھر گارڈن کالج راولپنڈی, پھر ایڈورڈز کالج پشاور. اس سب میں قائم کیے, سندھ میں کوئی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ سندھ میں تو کسی پارسی نے کوئی مدرسہ کھول دیا, کچھ مسلمانوں نے کوئی مل جل کے کوئی مدرسہ اسلام قائم کر لیا. انگریز نے کوئی نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ اسے معلوم تھا کہ سندھیوں کے دلوں میں ہمارے خلاف بغاوت ہے, یہ کبھی ہمارے وفادار نہیں ہوں گے. جب بھی موقع ملے گا ہم پر حملہ کریں گے. جبکہ پنجاب اور سرحد کے درمیانی اضلاع جو ہیں وہ انگریز کے وفادار ثابت ہوئے. پنجاب کی فوج تھی جس نے کہ 1857 میں دلی جو انگریز کے ہاتھ سے نکل گیا تھا دوبارہ لے کر دیے, فتح کر کے دیے. پنجابی تھے, وہ مسلمان تھے, سکھ بھی تھے, مسلمان بھی تھے. اس کی خاص وجہ تھی. مجھے یاد ہے میاں طفیل صاحب ابھی زندہ ہے, انہوں نے ایک دفعہ بیان دے دیا تھا بہت سخت کہ سندھی تو فوجی ہے نہیں, فوج میں آتے ہی نہیں ہے, سندھی تو نان مارشل ریس ہے. یہ جو انگریز کا پروپیگنڈا تھا وہ ان کی زبان سے نکلا. اس کا جواب دیا تھا پھر جی ایم شاہ, غلام مصطفیٰ شاہ,
جو سیکرٹری ایجوکیشن بھی تھے، لاہور میں ایک کالج کے اندر پرنسپل بھی رہے، انہوں نے جواب دیا تھا، یس وی ور نیور مرسنریز، ہاں ہم کبھی کرائے کے ٹٹو اور کرائے کے فوجی نہیں تھے جیسے تم تھے پنجابیوں، تم نے تو جا کر کعبے پہ گولیاں چلائی ہیں انگریزوں کی سپاہی بن کر، تم نے تو جا کر یروشلم کا قبضہ لے کر دیا جنرل ایلنبی کو، انگریز کو۔ تو یہ سندھ ہے جس میں میں بات کر رہا ہوں، یہ سندھ ہے جہاں خاکسار تحریک بھی بڑی زبردست، تالپور برادران اس خاکسار تحریک کے بہت نمایاں کارکن تھے۔ یہ سندھ ہے جہاں پنجاب سے آنے والا ایک نو مسلم تھا، پنجابی، سکھ سے مسلمان ہوا تھا، مولوی عبید اللہ، لیکن اس کے نام کے ساتھ سندھی لگ گیا ہمیشہ کے لیے۔ مجاہد انسان، حضرت شیخ الہند کا سپاہی عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، وہ سندھ ہے یہ۔ اور میں آپ کو اور بات یاد دلا دوں، سندھ واحد صوبہ ہے اس پاکستان کا جس میں کہ پارٹیشن سے پہلے بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی، پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی، ہندو مسلم سکھ مل کر بنائی تھی انہوں نے، مسلمانوں کی پارٹی نہیں تھی۔ مسلم لیگ کو ایک دن بھی وہاں وزارت نصیب نہیں ہوئی۔ سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت تھی، باچا خان کا بڑا بھائی، وہ تو ریفرینڈم ہوا ہے اور غیور پٹھانوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہے، اور اس کے لیے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پارٹ پلے کیا۔ وہاں کے پیر جو ہیں، پیر صاحب مانکی شریف، پیر صاحب زکوڑی شریف، انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے کہ پاکستان میں اسلام نافذ ہوگا، اسلام قائم ہوگا، لہذا ووٹ دو مسلم لیگ کو۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہاں تو سوائے سندھ کے کہیں بھی مسلم لیگ کی حکومت نہیں تھی۔ اور جی ایم سید صاحب اگرچہ وہ بعد میں جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے اس سے بددل ہو گئے، ایک ریئیکشن ہوا ان پر، آخر ہوتا ہے، کیوں گردش بادام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ اور ساغر نہیں ہوں میں، ان پہ ایک رد عمل ہوا۔ ورنہ وہی تھے جنہوں نے 1943 میں کہا تھا، اے مائنورٹی پروونسز کے مسلمانوں، ہمیں یہاں ہندوؤں نے دبایا ہوا ہے، ہماری زمینیں جو ہیں ان کے پاس گروی رکھی ہوئی ہیں، سارا کاروبار ان کے پاس ہے، خدا کے لیے ہمیں یہ فن نہیں آتا، آؤ تم یہاں۔ ابھی پارٹیشن کا کوئی سوال نہیں ہے، میں 43 کی بات کر رہا ہوں، آؤ سندھ کے اندر تاکہ یہاں پر تم تجارت کرو اور تاکہ ہندوؤں کے مقابلے میں آ سکے۔ یہ جی ایم سید کی اپیل تھی۔ آج اسی سندھ میں کہہ رہا ہوں، اسلام قائم کرنے کی جد و جہد، اور سب سے بڑی بات یہی سندھ تو تھا نا۔ سب سے پہلے اسلام کب آیا تھا، کہاں آیا تھا؟ 712 اور 713 عیسوی، 92 یا 93 ہجری۔ محمد بن قاسم کہاں سے آئے تھے؟ باب الاسلام کون سی جگہ ہے؟ سندھ۔ تو اس کو اثر نو باب الاسلام بننا چاہیے، تحریک خلافت یہاں سے اٹھنی چاہیے، یہاں کے لوگ کھڑے ہوں۔ ہم نے انگریز سے بھی مقابلہ کیا اور آخری وقت تک کیا، ہم نے علامہ مشرقی کا بھی ساتھ دیا، ہم نے وہ ریشمی رومال کی تحریک بھی، اس کے اندر بھی بڑا حصہ سندھیوں کا تھا، جو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جو اسیر مالٹا رہے بعد میں، اس میں سندھ کا رول بہت بڑا تھا۔ آج پھر اس ملک کے اندر نظام خلافت کے قیام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کو سب سے آگے ہونا چاہیے، سب سے بڑھ کر کام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اب میں آپ سے عرض کروں، خلافت قائم کرنا یہ ہمارا فرض، لیکن آج خلافت قائم ہوگی تو کیسے ہوگی، پہلے تو یہ مسئلہ ہوگا، اور کیسی ہوگی؟ کیا بعین ہی وہی خلافت ہوگی جو 1400 برس پہلے تھی؟ جبکہ 1400 سالوں میں بہت سا پانی وقت کے دریا کے پل کے نیچے سے گزر چکا ہے، حالات بہت بدل گئے ہیں، زمانے نے بہت ترقی کر لی ہے۔ کیا 1400 سال قبل کا نظام دوبارہ آ سکتا ہے؟ ہاں آ سکتا ہے، اصول وہاں سے لیں گے، تفصیلی ڈھانچہ اس دور کے مطابق بنائیں گے، اصول وہاں سے ہوں گے، فنڈامنٹلز وہاں سے ہوں گے۔ اسی لیے ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، امریکہ کان کھول کر سن لے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، ہم اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر کہاں جائیں۔
تفاصیل میں، فروعات میں ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن فنڈامنٹلز آف اسلام اس میں ہمارا اتفاق ہے۔ تاریخی واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، جب مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد سے اور تحریک شروع کی تھی اصل میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے کہ اسلام کے نام پر ملک لیا گیا، اس کا دستور اسلامی ہونا چاہیے، مطالبہ نظام اسلامی 1948 میں اپریل میں اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور کا سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا، میں نے وہ تقریر خود ان کی زبان سے سنی ہے، خالصہ ہائی اسکول کا میدان تھا، اس میں جلسہ تھا۔ اس وقت چونکہ مولانا مودودی سیاسی آدمی شمار نہیں ہوتے تھے، مذہبی آدمی تھے، دینی آدمی تھے، لہذا سب نے ان کا ساتھ دیا، مسلم لیگیوں نے ساتھ دیا، ڈاکٹر عمر حیات ملک، پھر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، مان لیا ہمارا حاکم اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کے لیے حاکمیت نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے آپ کے دستور۔ جو اختیارات ہمارے پاس ہے وہ تو اصل میں ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے، ایک نہایت مقدس امانت ہمارے پاس ہے، لیکن یہ اختیار استعمال ہوگا کتاب و سنت کے حدود کے اندر، باہر نہیں جا سکتے ہم۔ یہ سارے کام ہوئے تو بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے، کس کا اسلام لاؤ گے؟ شیعوں کا لاؤ گے یا سنیوں کا لاؤ گے؟ دیوبندیوں کا لاؤ گے یا بریلویوں کا لاؤ گے؟ حنفیوں کا لاؤ گے یا اہل حدیثوں کا لاؤ گے؟ بتاؤ تو صحیح۔ آپ ہی کے شہر کے ایک صاحب تھے، ایک بروہی، اللہ ان کی خطاؤں کے معاف کرے، انہوں نے کہا تھا جو شخص ثابت کر دے کہ قرآن میں کوئی اسلامی دستور ہے میں اسے 1000 روپیہ انعام دوں گا۔ اور یہ 1000 روپیہ آج کا نہیں ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں سن 48 کی۔ اس وقت 1000 روپے کس کی مانی کیا ہوتے تھے؟ 10 لاکھ سے کم تو نہیں تھا، لیکن اس وقت کیا کیا؟ علماء نے چیلنج قبول کیا، تمام فرقوں اور تمام مسالک کے مذہبی ان کے نمائندہ چوٹی کی قیادت جمع ہو گئی کراچی کے اندر، 31 علماء، اور انہوں نے 22 نکات متفق علیہ مرتب کر کے دے دیے، ہم اس پر مطمئن ہیں، متفق ہیں، شیعہ بھی، سنی بھی، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، جماعت اسلامی بھی، سب کے دستخط موجود ہیں، ہم سب اس پر متحد ہیں، بناؤ ان اصولوں کے مطابق دستور۔ تبھی تو اللہ کے فضل سے سن 56 کا دستور تیار ہو گیا تھا۔ چودھری محمد علی نے بڑی محنتیں کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں نور پیدا کر دے، لیکن امریکہ کو کفر کو پسند ہو سکتا تھا کہ یہاں پہ ایک اسلامی نظام قائم ہو جائے؟ یہ بیچارے افغانوں نے سوائے چند سزاؤں کے اور تو کچھ اسلام ابھی نافذ نہیں کیا تھا۔ بغیر برقعے کی عورت سڑک پر نہیں آئے گی، گھر میں رہے، باہر آئے تو برقع لے، چور کا ہاتھ کٹے گا، قاتل سے قصاص لیا جائے گا، میدان میں لے آئے، اسٹیڈیم میں لے آئے، یہ قاتل ہے اور اس نے قتل کیا تھا خنجر بھونک کر سینے کے اندر، اب اس کا وارث کوئی نہیں ہے، صرف بیوی ہے، بیوی کے ہاتھ میں خنجر دے دیا گیا، گھونپو اس کے سینے کے اندر۔ جب یہ قصاص شروع ہوا تو اب کسی کے اندر جرأت تھی کسی کو قتل کرنے کی؟ لہذا وہ اسلام کی کچھ نہ کچھ جو برکتیں ہیں وہ ظاہر ہو گئی، اور امریکہ کھل گیا، اس کو کھل گئی یہ شے کہ اگر یہ نظام کہیں دنیا میں آ گیا تو ہمارا نظام کہاں رہ جائے گا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ ڈاکٹر جاوید اقبال ماڈرنسٹ ہیں آج کی امریکن اصطلاح کے تحت، سیکولر مزاج کے آدمی ہیں علامہ اقبال کے بیٹے، لیکن وہ بھی جب گئے تھے طالبان کے دور حکومت میں 10 دن گزار کر آئے کابل میں، اور آ کر کہا مولانا سمیع اللہ صاحب کا جو سمیع الحق صاحب کا مدرسہ ہے کوڑا کھٹک میں، وہاں تقریر کی کہ جو حالات میں آج دیکھ کر آیا ہوں کابل میں، اگر چند اور مسلمان ملکوں میں وہ حالات پیدا ہو جائیں تو ساری دنیا اسلام لے آئے۔ یہ قول ہے ڈاکٹر جاوید اقبال، پسر علامہ اقبال۔ بہرحال وہ نظام قائم کرنا ہمارے ذمہ ہے، ہمارا فرض ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی، اگر ہم اس کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے تو زندگی حرام ہے، زندگی ناجائز ہے، زندہ رہنا کفر ہے۔ ہاں اگر جد و جہد کریں
جو میرے لیے ممکن ہے میں کر جاؤں، جو آپ کے لیے ممکن ہے وہ آپ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اے اللہ ہم نے اس نظام کو ذہناً قبول نہیں کیا، we never reconciled with it۔ اے اللہ ہم نے تن من دھن لگایا تھا، اے اللہ میں نے جائیداد نہیں بنائی، اے اللہ میں نے کچھ اپنی اولاد کے لیے نہیں چھوڑا، کوئی ترکہ نہیں چھوڑا، کچھ نہیں، اے اللہ میں نے اپنا وقت لگایا ہے۔ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، 40 برس کی عمر کے بعد حضور نے کوئی کاروبار دنیاوی نہیں کیا، یہ معلوم ہے آپ کو؟ بہت بڑے تاجر تھے، ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس، شام قافلہ لے کر جا رہے ہیں، وہاں سے قافلہ لے کر آ رہے ہیں، یمن قافلہ لے کر جا رہے ہیں، یمن سے واپس آ رہے ہیں، الخبر کے علاقے کے اندر لگتا تھا بہت بڑا تجارتی میلہ، وہاں جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ لیکن جب حکم آ گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، لوگوں کو خبردار کرو کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، پھر تم سے حساب لیا جائے گا۔ فیما کنتم، کن حالات میں زندگی گزار رہے تھے جناب آپ؟ کیا اسلام کا غلبہ تھا؟ نہیں ہے اللہ، اسلام غالب تو نہیں، تم کوشش کر رہے تھے غالب کرنے کی، سوائے شرمندگی کے اور کیا ہاتھ آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی حجت تو قائم ہو جائے گی۔ میرے نبی کی ہڈیاں ٹوٹی، میرے نبی کے دانت شہید ہوئے، میرے نبی کا جسم لہو لہان ہوا، میرے نبی کے چہرے کے اوپر تلوار کا وار پڑا جس سے 2 دندان آپ کے شہید ہوئے، اور خود جو پیدا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں گھس گئی رخسار مبارک کی اس ہڈی کے اندر۔ ان کو ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر کھینچ کر نکالنا چاہا، ان کے دانت نکل گئے، وہ ہڈی وہ نہیں نکلی، وہ کڑیاں لوہے کی۔ پھر جیسے بھی ہاں کر کے نکالا گیا تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور خبر مشہور ہو گئی کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ یہ ساری تکلیفیں کس لیے اٹھائی تھی حضور؟ کیا حضور کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ اچھا بھلا گھر ہو، کھلی فضا ہو، اچھا خوبصورت ماحول ہو، بچے ہوں اور ہر طرح کی آسائشیں ہوں؟ کس کو پسند ہے؟